إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. شریعت اسلامیہ میں کسی بڑے سے بڑے انسان کی پیدائش یا اس کی موت سے ایسی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پیدا ہونے پر ثواب سمجھ کر سالگرہ منائی جائے، ہر سال عید اور جشن منایا جائے، یا مرنے پر غم، ماتم اور دکھ کی مجلسیں قائم کی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بے شمار انبیاء کے اس دنیا پر آنے کی اطلاع دی ہے، اور ایک روایت کے مطابق 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا ذکر بھی آتا ہے۔ اب سوچئے کہ اگر نبیوں کی پیدائش پر عیدیں اور جشن اور میلاد اور خوشی منانا شریعت کو مطلوب ہو اور شریعت کے احکامات ہوں، تو کیا خیال ہے سال کے ہر دن، ایک دن میں کئی بار محفل میلاد منعقد کرنی پڑے گی کہ ہر روز کتنے ہی انبیاء کی پیدائش کا وقت آئے گا؟ اور اگر ماتم، غم اور دکھ اس کی مجلس کے منانے کی شریعت میں کوئی ثواب کی امید رکھی ہوئی ہو تو پھر ہر دن ہی غم کی محفلیں ہوں، کیونکہ ہر دن کہیں کوئی نبی فوت ہو رہے، کہیں کسی صحابی کی شہادت کا دن۔ یہ شریعت کو مطلوب نہیں ہے، بلکہ شریعت، اور حالانکہ شریعت اسلام میں تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، کسی نبی کا کفر، کسی نبی کا انکار انسان کو اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ آئیے قرآن حکیم بتاتا ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق رکھیں، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے بین بین کوئی راہ نکالیں، یقین جانو کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں۔ جو کہیں بعض نبیوں پر تو ایمان ہے اور بعض نبیوں پر ہمارا ایمان نہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ کافر ہیں، یہ اصلی کافر ہیں۔ ان آیات کی روشنی میں لازم ٹھہرا کہ تمام انبیاء کرام پر یکساں ایمان لے کر آئیں۔ اب اگر ہر نبی پہ ایمان لائیں، اور نبی پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی میلاد منائی جائے، نبی کا یوم پیدائش منایا جائے، نبی کی ولادت کے دن جشن منایا جائے، تو اللہ ہمیں صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم نہیں دے رہا، بلکہ تمام انبیاء پہ ایمان لانے کا حکم دے رہا ہے۔ جس طرح نبی کی ولادت کا جشن منانا اگر شریعت میں جائز ہوتا تو پھر صرف نبی تک بات نہ رکتی، یہ معاملہ تمام انبیاء کرام تک آتا، تو پھر ایک ایک دن میں کئی محفلیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوت کا دور، اس 23 سالہ نبوت کے دور میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نہ اپنی ولادت کا جشن منایا، نہ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا جشن منایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ولادت کا جشن مناتے، انبیاء کا نظر نہیں آتے، لیکن دوسری طرف اگر کوئی بات ثواب کی ہو، کوئی بات دین کی ہو، کوئی بات باعث اجر ہو،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے۔ مدینہ میں آئے، یہودیوں کو عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، پوچھا یہ روزہ کیسا ہے، یہ کس چیز کا روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اللہ عز و جل نے، مالک نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، فرعون کو ہلاک اور غرق کیا تھا، ہم اس کے شکر کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا موسیٰ میرا بھائی ہے، میں زیادہ حقدار ہوں کہ اس شکرانے پہ روزہ رکھوں۔ اگر اللہ نے زندگی دی، موقع دیا، تو اگلے سال میں اس کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شکرانے کے طور پہ تو روزہ رکھتے ہوئے نظر آ رہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جشن نبی نے نہیں منایا، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کا جشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا۔ اور نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی اور سابقہ انبیاء کی کسی کی ولادت کی محفل منعقد نہیں کی، نہ اللہ کے نبی نے کی، نہ صحابہ کرام نے کی، نہ تابعین عظام نے کی۔ خیر القرون، جو بہترین دور اللہ کے نبی نے گنوائے، اس کے اندر اس کی نہ کوئی مثال ملتی ہے، نہ کسی صحابی کا کوئی ایک قول ہی ملتا ہے۔ بلکہ مفتی احمد یار خان تسلیم کرتے ہیں جاء الحق نامی کتاب کے اندر کہ عید میلاد کا آغاز 6 صدی ہجری میں ہوا، اور اس کو ایجاد کرنے والا ملک اربل کا بادشاہ ملک مظفر تھا، اس نے اس کو ایجاد کیا 6 صدی ہجری میں۔ اگر یہ دین اسلام ہوتا تو نبی کے دور میں ہمیں یہ محفلیں نظر آتی، صحابہ کے دور میں یہ محفلیں نظر آتی۔ بلکہ مولانا غلام رسول سعیدی بریلوی مکتبہ فکر کے شیخ الحدیث جامع نعیمیہ کے فرماتے ہیں سلف صالحین یعنی صحابہ اور تابعین نے محفل میلاد منعقد نہیں کی، یہ بات بجا ہے، درست ہے۔ جامع نعیمیہ کے شیخ الحدیث تسلیم کرتے ہیں کہ نہ صحابہ نے محفل میلاد منعقد کی، نہ صحابہ کے بعد تابعین نے محفل میلاد منعقد کی۔ آئیے ان محفل میلاد منانے والوں کے دلائل سنتے ہیں، اور پھر اس کا جواب اللہ کی کتاب اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کے عمل سے لیتے ہیں۔ پہلی دلیل، عید میلاد کا جشن منانے والے، 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنے والے، چراغاں کرنے والے، قمقمے جلانے والے، ان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو آخر ہیں، بعد والے ہیں، سب میں خوشی کی بات ہو جائے۔ تو معلوم ہوا مائدہ آنے کا دن، جس دن وہ کھانا اترا، اس دن کو عیسیٰ علیہ السلام نے عید کا دن بنایا۔ اور آج بھی اتوار کے دن عیسائی اسی لیے عید مناتے ہیں کہ اس دن دسترخوان اترا تھا، اور حضور علیہ السلام کی تشریف آوری اس دسترخوان سے بڑھ کر نعمت ہے، لہذا ان کی ولادت کے دن بھی یوم العید منانا چاہیے۔ یہ پہلی دلیل ہے عید میلاد نبی منانے والوں کی۔ جواب سنیے، قرآن حکیم کے الفاظ پہ غور کیجئے، لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، کہ یہ دن خوشی کا ہو ہمارے اول و آخر کے لیے، یعنی جو پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ان کے لیے بھی خوشی، اور جو ان کے بعد ایمان لے کر آئے ان کے لیے بھی خوشی۔ اس سے مراد عیسائی ہیں، اس سے مراد لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، اس سے مراد امت عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ بریلوی عالم دین پیر کرم شاہ بھیروی فرماتے ہیں لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا سے مراد یہ ہے کہ اس مائدہ دسترخوان کے نازل ہونے سے پہلے جو لوگ ایمان لا چکے اور جو لوگ بعد میں ایمان لائیں گے، یہ سب کے لیے فرحت اور شادمانی کا دن ہو۔ ضیاء القرآن صفحہ 523 جلد نمبر 1۔ پیر کرم شاہ صاحب کی اس عبارت سے ثابت ہوا کہ اس کے مخاطب عیسائی ہیں، اور عمل نصارہ سے دلیل نہیں پکڑی جاتی۔ یہ عمل، یہ دن نصارہ کے لیے ہے، یہ عمل نصارہ سے دلیل لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ دین عیسوی منسوخ ہو چکا ہے جب دین محمد آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کے نبی کا دین ہے، دین محمد میں دلیل دین نصارہ سے نہیں لی جا سکتی، یہاں تک کہ
نصارہ یا یہود کے کسی عمل کی تصدیق خود محمد الرسول اللہ نہ کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. عیسائیوں اور یہودیوں کے کسی عمل کی تصدیق اگر امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے پھر تو وہ مانا جائے گا, اور اگر وہ اللہ کے نبی تصدیق نہ کریں تو ان کا عمل ملت محمدیہ کے لیے دلیل نہیں ہے. آئیے قرآن سنتے ہیں. اگر یہود و نصارہ کی ہر بات اللہ کے نبی کی دلیل کے بغیر, اللہ کے نبی کی تصدیق کے بغیر مانی جائے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. مسلمانوں اگر تم کافروں کا کہا مانو گے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر دیں گے اور تم گھاٹے میں جا پڑو گے. اگر یہود و نصارہ کے پیچھے چلیں گے, اگر ان کے عملوں کو دلیل بنائیں گے تو اللہ کہتا ہے یہ تمہیں الٹے پاؤں تمہارے دین سے پھیر دیں گے, اور اگر تم اپنے دین سے پھر گئے تو تم گھاٹے میں جا پڑو گے. اگر ہر نعمت اور انعام الہی پر عید منانا تسلیم کر لیا جائے, اسی دلیل کو مانا جائے کہ اللہ کی طرف سے نعمت آئی, دسترخوان آیا, کھانا آیا, یہ نعمت ہے. اگر ہر نعمت پہ عید منانے کو مان لیا جائے تو پھر عیدوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اللہ کی نعمتیں ایک دو ہیں کیا؟ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے جب اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں. اگر ہر نعمت پہ عید منائی جائے گی تو عیدوں کا وہ سلسلہ شروع ہوگا جس کا اختتام کبھی نہیں ہو سکتا. اور پھر نعمت کے آنے پر عید نہیں منائی جاتی بلکہ نعمت کے آنے پر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے. نعمت آئے, تحدیث نعمت کے طور پہ اس کا شکر ادا کیجئے. دوسری دلیل جشن عید میلاد النبی منانے والے بھائیوں کی, کہتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. اور حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان بھی جتلایا ہے. اس کا چرچا کرنا اسی آیت پر عمل ہے. جاء الحق صفحہ 231. مالی کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تجھ پہ جو اللہ کی نعمت ہو اس نعمت کو بیان کر. تحدیث نعمت کے طور پہ اس نعمت کو بیان کیا جائے. اس آیت میں تحدیث نعمت کا ذکر ہے, نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کا ذکر. اللہ کے نبی کی یوم پیدائش کے دن عید منانا, جلوس نکالنے کا ذکر اس آیت میں نہیں. اور دوسری بات, اس آیت میں جس چیز کا ذکر ہے وہ دین اسلام کی نعمت ہے. وہ نعمت کس چیز کی ہے؟ دین اسلام کی. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی جو بھلائی کی باتیں آپ کو معلوم ہیں وہ اپنے بھائیوں سے بیان کرو. خلاصہ یہ کہ جہاں جس نعمت کا ذکر ہے وہ آپ کی نبوت اور آپ کو ملنے والے احکام شریعت ہیں. تیسری بات, اگر تسلیم کر لیا جائے کہ یہاں نعمت سے مراد وہ نعمت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے کی تو تب بھی یہ ہمارے مخالف نہیں اور مفتی صاحب کے موافق نہیں, کیونکہ یہاں نعمت کے اظہار کا ذکر ہے. نعمت پر عید منانے بالخصوص عید میلاد النبی منانے کا ذکر نہیں, اور اظہار نعمت سے عید نہیں بلکہ اللہ کے احکامات کی پیروی سے ہوتی ہے. اظہار نعمت عید منانے سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے حکموں پر چلنے سے ہوتی ہے. قرآن حکیم سنیے, فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے حلال اور پاکیزہ, اس کو کھاؤ. وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ. اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اگر تم خالص اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو.